حالت میں نبی کریم علیہ السلام کی محفل کو، مجلس کو، صحبت کو انہوں نے پایا، اللہ تعالی نے پوری انسانیت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے بلند درجہ ان کو عطا فرمایا۔ تمام امتوں میں جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام رسولان عظام میں سب سے بلند درجہ رکھتے ہیں، اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جن کو مقام صحابیت ملی اور اس پر وہ قائم رہے، وہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے اصحاب سے بلند درجہ رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر نبی کے کچھ ساتھی ہوتے تھے، ہر نبی کے کچھ اصحاب ہوتے تھے کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے، جن کو قرآن مجید میں حواریون کے لفظ سے مخاطب کیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں کو حواری کہا گیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، نوح علیہ السلام کے ساتھ تو ان کو حواریون کہا گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اصحابی کہہ کر قرآن نے پکارا۔ تو ہر نبی کے زمانے میں ایسا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیگر تمام امتوں کی جو وہ نفوس تھے ان پر بلند درجہ عطا فرمایا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں حضور علیہ السلام کے صحابہ تقریباً 1,40,000 کم یا زیادہ صحابہ جو تھے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے پھر درجات عطا فرمائے۔ نفس صحابیت میں سارے برابر ہیں، صحابی ہونے کے اعتبار سے، صحابی ہونے کے اعزاز میں سب کو ایک درجہ ہے، لیکن پھر صحابی ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام و مرتبے مختلف عطا فرمائے۔ جو قرون اولیٰ کے صحابہ تھے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کے شروع زمانے میں مکہ مکرمہ میں مشکل ترین حالات کے اندر اسلام لائے، قبول کیا، اور اسلام کے لانے کے بعد جو سختیاں انہوں نے برداشت کی ہیں، ان صحابہ کو اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والے صحابہ سے بہت بلند درجہ عطا فرمایا ہے، اور اس کی مثال قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دی۔ اسی طرح جو صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں گئے، جو پہلے غزوے میں گئے، دوسرے غزوے میں گئے، ان کا درجہ بعد والے صحابہ سے بہت بلند و بالا تھا۔ اس طرح بدری صحابہ ہیں، ان کا اعزاز بہت بلند ہے بعد والے صحابہ سے۔ پھر اسی طرح ان میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو چنا مختلف اعتبارات سے، مختلف حیثیتوں سے، کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اپنا قرب عطا فرمایا، خاص اپنی خدمت کی توفیق عطا فرمائی، ان صحابہ کا پھر درجہ ان سے بھی بلند تھا۔ حضور علیہ السلام کے کئی صحابہ تھے کہ جو خاص حضور علیہ السلام کی خدمت پر مامور تھے، ان کا درجہ دیگر صحابہ سے بلند تھا۔ پھر بعض صحابہ ان میں بھی ایسے تھے کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے، ویسے تو سارے صحابہ کو جنت کی ضمانت ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حضور کے سارے صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ فلاح اور کامیابی اور جنت کی ضمانت کی ہے، لیکن بعض صحابہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص اعزاز عطا فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ تو ان کا درجہ پھر تمام صحابہ میں بلند ہے، اور پھر ان عشرہ مبشرہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب
کہ جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو ریاستی امور چلانے کے لیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور خلافت جن کو ملی، ان کے درجات ان صحابہ میں بھی سب سے بلند و بالا تھے، اور ان صحابہ میں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت اور خلافت عطا فرمائی گئی، ان میں بھی سب سے بلند درجہ جن کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا وہ سیدنا صدیق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ایمان لانے کے بعد، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان نبوت فرمایا، حضرت ابو بکر نے جب ایمان قبول کیا، اس وقت سے لے کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب دنیا سے رخصت ہوئے، اس وقت تک جتنے بھی ادوار آئے، جیسے بھی حالات آئے، جیسے بھی زمانہ آیا، جیسے بھی معاملات بنے، فرمایا کوئی دور، کوئی حال، کوئی کام ایسا نہیں گزرا ہے جس میں حضرت ابو بکر صدیق سب پر مقدم نہ ہوئے، کسی بھی دور میں، کسی بھی لحاظ میں، چاہے وہ جانثاری کے معاملے ہوں، مال خرچ کرنے کا معاملہ ہو، حضور علیہ السلام کے قریب رہنے کا معاملہ ہو، حضور علیہ السلام کے دل کی کیفیت جاننے کا معاملہ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کا معاملہ ہو، حضور کے ساتھ غزوات کا معاملہ ہو، حضور علیہ السلام کے حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جا ملے تو اس میں بھی صحابہ کرام علیہ رضوان سے امتیازی حیثیت اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہر لحاظ سے جو جماعت صحابہ، اس میں اللہ تعالی نے ان کو ایک امتیازی حیثیت عطا فرمائی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ساتھی، یہ صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام مخلوقات میں افضل اور اعلیٰ ہے، یہ تحقیق سے ثابت ہے، تحقیق سے ثابت ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی پر رب ذوالجلال نے بھی کرم فرمانے میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نظر عنایت ان پر فرمانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ہر لحاظ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جب لائے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جس پر بھی ایمان پیش کیا تو ہر کسی نے مجھ سے کوئی دلیل مانگی، کوئی معجزہ طلب کیا، مجھ سے کوئی تقاضا کیا، سوائے ابو بکر کے کہ جب میں نے ان پر ایمان پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی تردد اور بغیر کسی دلیل کے مجھ پر ایمان لائے اور اس ایمان کو قبول کیا، اور ایسا قبول کیا کہ جس کی دلیل قرآن مجید فرقان حمید نے عطا فرمائی۔ حضور علیہ السلام کی اس انداز سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تصدیق فرمائی تو اللہ تعالی نے اسے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا، حالانکہ کسی صحابی کا تذکرہ اس لحاظ سے قرآن مجید فرقان حمید میں نہیں کیا گیا جس انداز سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابہ کرام علیہ رضوان کی جماعت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے، کسی صحابی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں۔ حالانکہ تذکرے اشارتاً کئی صحابہ کے آئے ہیں قرآن میں، لیکن کسی صحابی کو صحابی کہہ کر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں حضور کا نہیں فرمایا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ پروٹوکول تھا ان کے لیے رب ذوالجلال کی جانب سے، یہ انداز تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے والا معاملہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ہوتا ہے نا کہ
بلا تشبیہ و تمثیل کہوں کہ کسی سے اتنا قریبی تعلق ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کچھ اس کے لیے کر جاؤں. ایک ہوتا ہے کہ انسان بے اختیار ہو جاتا ہے کہ یار میں کیا کر جاؤں تیرے لیے. ایسا معاملہ حضرت ابو بکر صدیق کا حضور کے ساتھ تھا اور ایسا ہی حضور علیہ السلام کا ابو بکر کے ساتھ. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر وہ سوچتے تھے کہ کہاں جا کر حضور علیہ السلام کی خدمت کروں. ہجرت کا معاملہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خود ہجرت کا واقعہ بیان فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ میں جب مکے سے روانہ ہوا تو ہم ایک رات سفر کرتے رہے، پھر ایک دن سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ دوپہر کا وقت آ گیا. تو میں نے ایک جگہ تلاش کی تو میں نے دیکھا کہ ایک پہاڑ کے دامن میں چٹان تھی، وہاں کچھ سایہ تھا. تو فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ یہاں تشریف فرما ہو. تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے لیے چٹان صاف کی، وہاں سے ساری مٹی دھول ہٹائی اور پھر حضور علیہ السلام کو وہاں میں نے فرمایا کہ آپ یہاں آرام فرمائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما ہوئے تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں بھی سفر میں تھا. ظاہر بات ہے کہ ابو بکر اور حضور سے ایک ساتھ ہی مکے سے نکلے تھے نا. سرکار آرام فرمانے لگے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ابو بکر فرماتے میں بھی تھوڑا سا ستا لیتا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں ارد گرد دیکھنے لگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اہتمام کر سکتا. جنگل بیابان پہاڑی فرمانے میں ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا کہ کوئی انتظام حضور کے لیے کر سکوں. تو فرمایا کہ میں نے پہاڑ کے ایک اوڑ میں دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں لے کر کھڑا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی گئے ہوئے اس چرواہے کے پاس اور اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، کس کے چرواہے ہو؟ کہا کہ میں فلاں کا چرواہا ہوں. حضرت ابو بکر فرمانے لگے کہ میں اسے پہچان گیا. تو میں نے اس سے کہا کہ کیا مجھے تیرے لیے کچھ بکری کا دودھ دے گا؟ اس نے کہا ہاں دوں گا. تو فرمایا کہ جب وہ بکری کا دودھ نکالنے لگا تو میں نے اسے روک دیا اور کہا کہ پہلے اپنے ہاتھ ستھرے کر، پھر اس کے بعد بکری کے تھن ستھرے کر، اس لیے کہ جس کے لیے دودھ نکال رہا ہے وہ کوئی عام انسان نہیں. فرمایا کہ ہاتھ ستھرے کر. حالانکہ سفر کا معاملہ اتنی سخت حالت میں فرمایا ہاتھ ستھرے کر. اس چرواہے کے ہاتھ ستھرے کروائے، پھر تھن ستھرے کروائے، پھر فرمایا کہ چمڑے کے مشیزے میں اس بکری کا دودھ نکلوایا. تو فرمایا جب دودھ نکالا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ گرم تھا، اور میں نے چاہا کہ یہ گرم دودھ سرکار پیئیں گے تو ہو سکتا ہے کہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس میں کچھ پانی ملایا اور تھوڑی دیر رکھا تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو عطا کہ حضور علیہ السلام کو یہ دودھ پیش کیا اور فرمایا کہ حضور آپ اس کو تناول فرمائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پیا، نوش فرمایا. حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ حضور نے اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا. حالانکہ حضور کو خوش ہونا چاہیے تھا. ابو بکر فرماتے ہیں حضور نے اتنا پیا کہ میں خوش ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو گئے، مجھے اطمینان ہو گیا. تو اتنا جا کر جو ہے وہ سرکار دو عالم، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دودھ کا تقاضا کیا تھا، نہ ان کو بتایا تھا کہ کیسے نکالنا ہے، نہ ان سے کہا تھا کہ یہ اہتمام کرنا ہے، لیکن یہ ان کی خود کی طرف تھی، ان کا خود کا شوق تھا، ایسی محبت تھی، ایسا انداز تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ وہ چاہتے تھے کہ میں کیا کر جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضور علیہ السلام آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے درمیان ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر میں انسانوں میں کسی کو اپنا خلیل بناتا، یہ بعض ایسے درجات ہوتے ہیں کہ جو خاصوں کو ہی عطا کیے جاتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا محبوب بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا. تو یہ خاص اعزازات تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر انسانوں میں
کسی کو خلیل بناتا تو وہ ابو بکر صدیق ہوتے، لیکن تمہارے محبوب کو اللہ نے اپنا خلیل بنا دیا ہے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں اپنا خلیل ابو بکر کو بناتا۔ یعنی اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے تو میں اللہ کا خلیل بن گیا، اللہ میرا خلیل بن گیا۔ تو اگر ایسا نہ ہوتا تو ابو بکر کو یہ اعزاز ملتا کہ ابو بکر میرے خلیل ہوتے۔ یہ بہت خاص درجے ہوتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ صاف اختیار ہونے کے باوجود بھی رب سے زیادہ محبت تو کسی کے لیے نہیں ہو سکتی نا۔ جب رب ایک مقام پر انسان کے آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جگہ تو پھر کوئی نہیں لے سکتا۔ فرمایا کہ اگر رب مجھے خلیل نہ بناتا تو ابو بکر کو میں خلیل بناتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو اعزازات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائے ان کی مثال نہیں ملتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان میں تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں 360 اچھی خصلتیں ہیں، 360 اچھی خصلتیں ہیں، اور فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی کے ساتھ خیر بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، کسی کی طرف خیر کی نظر فرماتا ہے تو اس میں ایک اچھی خصلت پیدا فرما دیتا ہے۔ کسی کے ساتھ اللہ رب العزت خیر کی نظر فرماتا ہے، کسی کی طرف بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اس میں ایک اچھی خصلت پیدا فرما دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے اندر بھی اللہ نے کوئی خصلت پیدا فرمائی ہے ان 360 میں سے؟ آپ نے فرمایا کہ 360 اچھی خصلتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک دفعہ کسی کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور اس میں وہ ایک خصلت پیدا کر دیتا ہے اس میں سے۔ تو فرمایا میرے اندر بھی کوئی اچھی خصلت پیدا کی اللہ تعالیٰ نے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری خصلتیں تمہیں عطا فرمائی، ایک آدمی وہ 360 کی ساری خصلتیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر رکھ دی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا مقام اور مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات بینات جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ رب العزت نے اتاری، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر عرض کرتے تھے، ان کی تائید میں کئی آیات بینات اللہ رب العزت نے اتاری۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالی نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، فرمایا ان قریب اللہ تعالی کے بندوں میں جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے اس کو جہنم سے دور کر دیا جائے گا۔ اور یہ اس پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا ہے، اسی لیے ان کو عتیق کہا جاتا ہے۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے جہنم سے آزاد کیا ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ اتنے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تشریف لا رہے تھے۔ آپ نے ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ جو دونوں صاحب آ رہے ہیں، یہ جو ادھیڑ عمر آ رہے ہیں، فرمایا جنت میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد جتنے ادھیڑ عمر اور بزرگ لوگ ہوں گے ان سب کے سردار یہ دو افراد ہوں گے۔ حسنین کریمین کے لیے سرکار نے فرمایا کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور حضرت ابو بکر و عمر کے لیے سرکار نے فرمایا کہ یہ انبیاء کو چھوڑ کر انبیاء کے علاوہ جتنے اہل جنت ہوں گے ان میں جتنے ادھیڑ عمر اور جتنے عمر رسیدہ ہوں گے ان سب کے یہ سردار ہوں گے، ان کو اللہ تعالیٰ سرداری عطا فرمائے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کے میں داخلے کا نقشہ بتایا ہے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر داخل ہونے کا کیا معاملہ ہوگا. جب وہ سب کچھ بتایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں تو میں آپ کے ساتھ جنت میں داخل ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر غم نہ کرو، جنت میں جانے والوں میں سب سے پہلے تم ہو. جنت میں جانے والوں میں سب سے پہلے تم ہوگے کہ جس کو اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرمائے گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازا ہے اتنا کسی صحابی رسول کو نہیں عطا فرمایا، کسی کو نہیں. اور پھر جس قدر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری اور جانثاری اور محبت اور عشق کا انداز امت کو سکھایا ہے، ایسا کسی صحابی رسول سے ثابت نہیں کیا. اسی لیے تو ان کو افضل البشر کہا گیا، یعنی تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے ہر اعتبار سے، ہر لحاظ سے، ہر معاملے میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ہی جاتی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے جب آخری ایام علالت میں جب حکم فرمایا کہ جا کر ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب مسجد میں گئے تو حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے. حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے، حضرت عمر تشریف فرما تھے. حضرت عمر سے ان صحابہ نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں، ابو بکر تو موجود نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. جب نماز پڑھائی حضرت عمر کی آواز جب بلند ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک سے پردہ ہٹایا اور فرمایا نہیں خدا نہیں چاہتا کہ ابو بکر کے علاوہ اور کوئی مصلی امامت پر کھڑا ہو. اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھا دی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ ابو بکر نے نماز نہیں پڑھائی، عمر نے نماز پڑھائی ہے. فرمایا ابو بکر سے کہو دوبارہ نماز پڑھائے. وہ نماز اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ابو بکر کے علاوہ کوئی کسی کی اور کے پیچھے پڑھے. تو رب ذوالجلال کا بھی انتخاب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی کہ حضور علیہ السلام کے لیے ان کا جو انداز تھا عقیدت اور محبت پوری امت کے لیے بہت بڑی مثال ہے. کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت ٹوٹ کر چاہا تھا، نہایت حد درجے کی عقیدت اور محبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے رکھی تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا اعزاز عطا فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جتنا احسان امت پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر ابو بکر نہ ہوتے تو آج ہم اللہ کی عبادت نہ کر رہے ہوتے. آج ہم اللہ کی عبادت نہ کر رہے ہوتے، یعنی دین میں اتنا بگاڑ پیدا ہو جاتا، دین کی حالت اس قدر خراب کر دیتے لوگ اگر اللہ تعالیٰ اس وقت ابو بکر کو استقامت نہ عطا فرماتا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو انہوں نے بہت سخت رویہ ان کے ساتھ رکھا. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور حضرت ابو بکر سے کہا ہے امیر المومنین آپ تھوڑا نرمی والا معاملہ کریں لوگوں کے ساتھ. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا اے عمر کیا بات ہے، تم جب حالت کفر میں تھے تو بہت سخت مزاج تھے اور آج اسلام کے لیے بڑے نرم ہو گئے ہو. فرمایا میں اگر ان کے ساتھ نرمی کروں گا تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بگاڑ کر رکھ دیں گے. یہ اس وقت ان کی استقامت تھی، اس وقت ان کی جمع مردی تھی، اس وقت ان کی بہادری و شجاعت تھی کہ وہ ہر فتنے اور ہر فساد کے سامنے، ہر مشکل کے سامنے وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور آج تک امت کو سہارا عطا فرما گئے. یہ اس وقت ان کی جو ہے وہ بصیرت تھی، یہ ان کا انداز تھا کہ جو وہ کچھ کر گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی
کہ حضور علیہ السلام نے خود اپنے لیے فرمایا کہ میرے اوپر جتنے لوگوں نے مہربانیاں کی ہیں ان سب کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے. اور جو ابو بکر نے امت پر احسانات کیے، حالانکہ حضور کی ذات پہ کوئی احسان نہیں کیا حضرت ابو بکر نے. حضرت ابو بکر نے حضور کی ذات پہ کوئی احسان نہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو بکر کو یہ احساس عطا فرمایا کہ ان کی جو خدمت تھی اس کو سرکار نے احسان کے طور پر قبول فرمایا، ورنہ اللہ اس کے رسول پہ کون احسان کر سکتا ہے. لیکن امت پہ تو واقعی احسانوں کے احسان تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بے تحاشا احسان کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کا معاملہ سنبھالا تو حضور علیہ السلام نے ایک قافلہ روانہ کیا تھا حضرت اسامہ بن زید کے قیادت میں. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب مسلمہ کذاب کا معاملہ آیا تو صحابہ نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ ان مجاہدین کو واپس بلائیں جو حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں گئے ہیں، آپ انہیں واپس بلائیں اور یہاں مسلمہ کے مقابلے میں جو ہے وہ صحابہ کو جو ہے وہ مجاہدین کو بھیجیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہاں گئے ہیں میں نے نہیں بھیجے، میں نے ان کا انتخاب نہیں کیا، میں نے اس قافلے کو روانہ نہیں کیا، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روانہ کیا ہے. اور ابو قحافہ کے بیٹے میں اتنی مجال نہیں ہے کہ رسول اللہ کے فیصلے کو بدل دیں. فرمایا وہ جائیں گے اپنے مقام کی طرف. اور بات رہی مسلمہ کذاب کی تو فرمایا مدینے میں کوئی نوجوان کوئی مرد باقی نہیں رہے گا جو مسلمہ کذاب کے مقابلے میں نہ جائے. ابو بکر جانے اور مدینہ جانے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت امیر المومنین لوگ حملہ کر دیں گے. تو فرمایا کہ ابو بکر کو یہ قبول ہے کہ لوگ حملہ کرتے مدینے پر، ہماری عورتوں کی بھلے عزتیں لٹ جائیں، ابو بکر کی بوٹیاں نوچ لیں، لیکن سرکار کی ختم نبوت پر کوئی سودا نہیں، کوئی آیت نہیں آنے دی جائے گی. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فراست تھی، ان کے وہ کارنامے تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اس وقت انہوں نے امت کے ساتھ معاملہ کیا. اور آج تک امت کو وہ احسانات بھولنے نہیں چاہیے، وہ احسانات بھولنے نہیں چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساتھی صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امت پر کیے ہیں. باقی آج جو ان کو تولا جا رہا ہے سمجھ سے بڑا تر معاملہ ہے. کوئی ان کو روحانیت کے ترازو پہ تول رہا ہے، کوئی ان کو مینجمنٹ کے ترازو پہ تول رہا ہے، کوئی صحابیت کے ترازو پہ تول رہا ہے. ابو بکر ایسی شخصیت ہی نہیں ہے کہ کسی میزان پہ تولی جائے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان کسی ترازو کے ایک پلڑے پر رکھا جائے اور حضور کی ساری امت کے ایمان دوسرے پلڑے پر رکھے جائے، ابو بکر کا ایمان ساری امت پر بھاری ہے. اس میں سارے صحابہ بھی آ گئے، سارے اہل بیت بھی آ گئے، سارے کے سارے انبیاء، سارے کے سارے اولیاء، سارے کے سارے غوث، پوری امت کا ایمان ایک طرف ہے، ابو بکر کا ایمان ایک طرف ہے. ان کو کون تول سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت عائشہ المومنین نے یہ اتنی ستاروں کی مانند کسی کی نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا عمر کی دیکھی ہے. تو فرمایا کہ میں تو سمجھتی تھی کہ آپ میرے والد کا نام لیتے. تو آپ نے فرمایا اس کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے. ایک نیکی ان کو کون تول سکتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ رسول بنے تو آپ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ ہوا تو آپ بے ساختہ روئے اور روتے ہوئے انہوں نے عرض کی کہ میں چاہتا تھا حضرت ابو بکر سے کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے اور وہ غار والی ایک نیکی مجھے عطا، وہ ایک غار والی نیکی مجھے دے دے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت نہیں کسی میزان پہ تولی جا سکتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص قرب میں وہ آج بھی موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے کفن دے کے، مجھے دفن دے کے، میرے کرنے کے بعد پھر حضور علیہ السلام کی دور دولت پر مجھے لے جانا، دروازے پر رکھ دینا
اور عرض کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام حاضر ہے، اجازت مل جائے تو وہاں تدفین کر دینا ورنہ کسی عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جب حضور علیہ السلام کے اس صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر جب پہنچے حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پر تو وہاں دروازہ مقفل تھا، بند تھا۔ وہاں جا کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر حاضر ہے، تو فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی روضہ اقدس سے آواز آئی تھی کہ حبیب کو حبیب سے ملا۔ اور بعض محدثین نے تو لکھا کہ وہ دروازہ تالا لگا ہوا تھا، اس کا تالا بھی از خود کھلا اور دروازہ کھل کر یہ آواز آئی کہ میں حبیب کو حبیب سے ملا دوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کی تدفین کی گئی، اور اکثر ہمارے والد صاحب سنایا کرتے تھے اور کیا انداز تھا۔ فرماتے ہیں کہ یہ بھی محبوبوں کو یہ انداز ملتا ہے۔ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور اور پھر حضرت ابو بکر کی قبر، ان کا انداز ایسا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور ہے، ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی قبر ہے، لیکن دونوں ایک صف یعنی ایک لائن میں نہیں ہے، ایک سیدھ میں نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کی قبر مبارک جو ہے وہ قدموں سے کی جانب سے نیچے کی طرف ہے، یعنی حضور کا سر اقدس اوپر کی جانب ہے، حضرت ابو بکر کی سر اقدس نیچے کی جانب ہے۔ تو حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ ہمیں ہمارے والد نے بتایا کہ یہ اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ابو بکر کا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رخ انور ہے وہ قبلے کی جانب ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر کا رخ مصطفیٰ کی مہر نبوت کی جانب ہے۔ تو حضور کا قبلہ بیت اللہ شریف ہے اور حضرت ابو بکر کا قبلہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہ وہ ان کا جو چہرہ ہے حضرت ابو بکر کا قبر مبارک میں وہ عین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر مہر نبوت کے سامنے ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہاں تشریف فرما تھے، حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ حضرت عائشہ نے خواب دیکھا تھا کہ سرکار سے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے اس حجرے میں 3 تارے آ کر گرے ہیں، 3 تارے آ کے گرے۔ تو اسی حدیث کے ضمن میں محدثین فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مقام کہاں ہے، میں کہاں، میری تدفین کہاں ہوگی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کھڑے ہوئے جہاں حضور کا خود آج جہاں مزار مقدس ہے، قبر انور ہے، اور فرمایا کہ یہ میرا مقام ہے، یہاں سے کھڑے ہو کر تم تیر پھینکو، جس جگہ تیر گرے گا وہی تمہارا مقام ہوگا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے کھڑے ہو کے میں نے اتنی آہستہ سے تیر پھینکا کہ میری خواہش تھی کہ اس کے برابر میں ہی گرے، لیکن فرماتے ہیں کہ وہاں سے 2 مقبروں کی جگہ چھوڑ کر تیسری جگہ وہ تیر گرا۔ حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تیرے اور میرے بیچ میں جو بھی آئے گا وہ جنتی ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بعد میں نے افسوس کیا، مجھے اگر یہ معلوم ہوتا تو میں تیر اتنی طاقت سے پھینکتا کہ وہ مشرق سے مغرب کی جانب جا کر گرا، کہ حضور اور میرے درمیان جتنے لوگ آتے وہ سارے کے سارے کیا ہوتے؟ جنت میں ہوتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو جس لحاظ سے بھی دیکھو گے تو ابو بکر فی الجنت، ابو بکر جنت میں ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی جہاں تدفین ہوتی ہے وہیں سے اس کی مٹی اور خمیر اٹھایا جاتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنی خوش قسمت ہستی تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خمیر اور ابو بکر کا خمیر ایک ہی حصے سے اٹھایا، اور جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت قرار دیا ہے۔
فرمایا میرے حجرے اور میرے محراب کے درمیان یہ جتنا حصہ ہے سارا جنت کا حصہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روضہ اقدس کی کیفیت تو اپنی کیا بیگانوں میں بھی لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین خطہ زمین پر حضور کا جسم اقدس موجود ہے، فرمایا یہ بیت اللہ شریف تو کیا عرش اعظم سے بھی زیادہ افضل و اعلیٰ. یہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ حضور آپ کے تو آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے آپ کے لیے افضل ہے، اعلیٰ ہے، بہتر ہے. تو اس پر یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہی حضور علیہ السلام کے قبر انور میں حیات ہونے اور آپ کے درجات میں بلندی درجات کی دلیل ہے قرآن مجید. اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ معاذ اللہ مر گئے، مٹی مل گئے، ختم ہو گئے، فرمایا کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہر لمحے آپ کے درجات کیا ہو رہے ہیں؟ بلند ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں. تو اب بتاؤ کہ ایک شخص زندہ ہے یہ حالت افضل ہے اور مر گیا وہ حالت افضل ہے؟ زندہ رہے گا یہ حالت افضل ہے، کوئی مر جائے تو وہ ادنا حالت ہو جاتی ہے کہ بندہ پھر بے اختیار ہو جاتا ہے. لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہر لمحے آپ کے اختیارات اور آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں، گھٹ نہیں رہے. تو حضور علیہ السلام اگر دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں پھر بھی آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں. آج اگر کوئی کہے کہ وہ معاذ اللہ مر گئے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے افضل تھے اب ادنا ہو گئے معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے. پھر قرآن کی اس آیت کا کیا مفہوم بیان کرو گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مقدس ہوا تو بہت سارے علماء محبت نے یہ لکھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام کے جسم اقدس سے حضور علیہ السلام کی جو روح مبارکہ تھی وہ اس قدر لطیف اور نازک جو ہے وہ محبت بھری تھی کہ فرشتوں نے لے کر حضور کے اللہ کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی بار الہ نیک روحوں کو علیین میں رکھا جاتا ہے، تیرے محبوب کی روح کو کہاں رکھا جائے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جنت لے جاؤ، لیکن یاد رکھنا اس روح کو اس مقام پر رکھنا جو اس روح کے سے زیادہ افضل اور اعلیٰ مقام ہو. فرشتے لے کر گھومتے رہے، جنت میں گئے لیکن وہ جنت ہی حضور کے روح سے افضل نہیں تھی. عرش اعظم پہ گئے وہ بھی حضور سے افضل نہیں تھا. فرمایا سدرۃ المنتہی میں گئے وہ بھی حضور سے افضل نہیں تھا. فرمایا حضور سے بار الہ کہاں رکھیں؟ فرمایا جہاں سے لائے ہو وہیں رکھ دو. علماء فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک واپس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک میں منتقل کر دی گئی، اور آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی قبر مبارک میں زندہ ہیں جس طرح دنیا میں زندہ تھے. فرق یہ ہے کہ امت اور حضور کے درمیان امت کا حجاب ہو گیا، سرکار کا حجاب نہیں ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجاب نہیں ہوا. حضور نے فرمایا کہ ہر پیر اور ہر جمعرات کو میری امت کے احوال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں. میری امت کے جو کام ہوتے ہیں، احوال ہوتے ہیں، مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں اور مجھے بتایا جاتا ہے کہ آپ کی امت فلاں یہ کر رہی ہے، فلاں یہ کر رہی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امتی کے اچھے کام دیکھتا ہوں تو میں اللہ کی بارگاہ میں حمد کرتا ہوں، اور برے اعمال دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں اس امتی کے لیے استغفار کرتا ہوں، اس امتی کے لیے استغفار کرتا ہوں. آج بھی قبر رسول سے امتی کے لیے استغفار بند نہیں ہوئی، آج بھی بند نہیں ہوئی ہے. آج بھی حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں. امتی کا یہ انداز ہے کہ وہ پتنی کیا کچھ سوچتا رہے، کیا کچھ کرتا رہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے امتی سے اسی لحاظ انداز سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے استغفار کر رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں آج بھی موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اجسام کو کھانا زمین پر حرام قرار دے دیا ہے. انبیاء کے اجسام کبھی بھی زمین ان کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے. جتنے انبیاء ہیں وہ سب اپنی اپنی قبروں میں صحیح ہیں، سلامت ہیں. کہاں ہی اللہ رب العزت جانتا ہے.
لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں موجود ہیں، حیات ہیں اور امت کی خبرگیری کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ علماء نے لکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ حاضر و ناظر والا جو عقیدہ ہے، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے، اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ امت جو حاضر و ناظر کا مفہوم سمجھ بیٹھی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اسی پر تو اغیار نے اعتراض کیا نا کہ ہم کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب حاضر و ناظر کا کیا مطلب ہے؟ تو بعض یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضور اسلام ہر جگہ ہر وقت حاضر ہے، ہر جگہ ہر وقت حاضر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس پر پھر وہ بہت سے بھری ہوئی کھوپڑیاں یہ کہتی ہیں کہ کیا معاذ اللہ حضور علیہ السلام کیا کرسی کے نیچے بھی ہے؟ معاذ اللہ، یہ اعتراضات کیے لوگوں نے، کیا حضور صلی اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ غلط جگہوں پہ بھی کہا کہ وہاں بھی حضور رہا؟ تو اس طرح کی باتیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے، یہ ان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ جہاں جس وقت جیسے چاہے تشریف لے جا سکتے ہیں، رہتے ہیں اپنی قبر مبارک میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اپنے روضہ اقدس میں ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اختیار عطا فرمایا ہے وہ جس حالت میں جیسے جس وقت جہاں چاہیں وہ تشریف لے جا سکتے ہیں، اور سرکار دو عالم جاتے ہیں۔ یہ ان کا اختیار ہے، امتی کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ حضور کی موجودگی کہیں پر جو ہے وہ ثابت کر دے۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ میں نے ایک جگہ ایک شعر بھی سنا تھا کہ میرے درود پڑھتے ہی حضور حاضر ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی تیرا بڑا اختیار ہو گیا کہ تیرے درود پڑھتے، حالانکہ حضور نے تو فرمایا کہ جب میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور تمہاری یہ خوش فہمی ہے کہ تمہارے درود پڑھتے ہی حضور حاضر ہو جائیں گے۔ ہماری یہ حیثیتیں ہیں، ہماری یہ اوقات ہے کہ ہم حضور کے لیے کہیں کہ وہ ہمارے لیے حاضر ہو جائیں گے؟ نہ، بلکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اختیار ہے، جس کو چاہے اعزاز عطا فرمائے، جس کو چاہے یہ خوش بختی عطا فرمائے، جس کے ہاں چاہے وہ تشریف لے جائے، ورنہ امت کے احوال اور امت کا معاملہ تو حضور اپنی قبر انور میں بیٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں، بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک دن مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ اسی جگہ بیٹھے رہے، کسی سے بات چیت نہیں کی، گفتگو نہیں کری، کرتے کرتے ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز پڑھائی، وہیں بیٹھے رہے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں، عصر کا وقت ہو گیا، عصر پڑھائی، وہیں بیٹھے رہے، مغرب پڑھائی، عشاء پڑھائی، کسی سے کوئی بات نہیں، خاموشی سے وہاں بیٹھتے رہے، کبھی مسکراتے تھے، کبھی خاموش بیٹھ جاتے تھے، اور پھر عشاء کی نماز پڑھا کر اپنے حجرے کی تشریف لے گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی حضرت ابو بکر سے کسی نے پوچھا، اے ابو بکر آج آپ نے حضور کو دیکھا کہ انہوں نے غیر معمولی دن گزارا ہے، کسی سے کوئی بات نہیں، پورا دن مسجد میں بیٹھ کر خاموشی سے بیٹھے رہے، آپ نے پوچھا نہیں؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج دن بڑا غیر معمولی گزارا، کیا وجہ؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب فجر کی نماز پڑھ کر بیٹھا اپنی جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرشتوں کے ذریعے سابقہ اور آنے والے جتنی امت کے احوال تھے وہ سارے مجھ پر پیش کرنے شروع کر دیا۔ میں جو کام گزر چکے تھے پہلے ان کو بھی دیکھ رہا تھا، اور جو قیامت تک ہونے والے تھے ان کو بھی دیکھ رہا تھا، اور سارا دن مجھے مشاہدہ کروایا گیا یہاں تک کہ جنت میں آخری شخص جنت میں داخل ہو گیا، جہنم میں آخری شخص جہنم میں داخل ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مشاہدات کروا دیے گئے، تو مسجد نبوی میں بیٹھ کر پوری کائنات کے ہونے والے مشاہدات کر سکتے ہیں، پیچھے جو گزر گئے ہیں اس کے مشاہدات کر سکتے ہیں، تو میرا اور آپ کا حال ان سے مخفی ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہاں تک باخبر کیا کہ قرب قیامت جو آخری مجاہد اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا، تو فرمایا اس مجاہد جو جہاد کرے گا اس کی سواری کا رنگ بھی مجھے معلوم ہے۔
اس مجاہد کا نام بھی مجھے معلوم ہے کہ وہ کس سواری پر بیٹھ کر کہاں اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا۔ سردار سے کچھ مخفی نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہماری آنکھوں سے وہ پردہ فرما گئے، ہمارے درمیان حجابات قائم ہو گئے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قید ان کے لیے نہیں ہے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے حاضر و ناظر کے معاملے میں کہ سرکار کہاں تشریف فرما ہے؟ اپنے روضہ اقدس میں، اپنی قبر مبارک میں، اور حضور علیہ السلام جہاں چاہتے ہیں کرم فرماتے ہیں وہاں تشریف لے جاتے ہیں، چاہے وہ جسمانی طور پر تشریف لے جائیں یا روحانی طور پر، یہ حضور کا اختیار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے۔ کوئی یہ خوش فہمی میں نہ رہے کہ جناب میں اگر آواز دوں گا تو وہ حضور تشریف لے آئیں گے، نہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہی عقیدت عطا فرمائے جیسی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کی محبت کا اللہ تعالیٰ ہمیں خیرات عطا فرمائے، صدقہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ تمام صحابہ، تمام اہل بیت کا ادب، احترام اور ان کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ عطا فرمائے، اور اہل سنت و جماعت، یہ امت وسط جس کو فرمایا گیا تو یہ اہل سنت و جماعت ہی علماء مفسرین فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ اگر وہ میں نے ایک صاحب کی تقریر سنی، انہوں نے کہا کہ اگر ہم تاریخ کے اوراق کھنگالنے لگے تو بہت کچھ، میں نے کہا پھر ہم بیان کرنے لگے تو پھر بہت کچھ۔ آج میں پڑھ رہا تھا صحیح مسلم شریف کی حدیث مجھے ملی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض موت قریب ہوئی، مرض جب بڑھا، حضرت عائشہ ام المؤمنین سے فرمایا کہ عائشہ اپنے والد اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں ابوبکر کے بارے میں مکتوب لکھ دوں۔ یہ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے۔ فرمایا اپنے والد ابوبکر کو اور اپنے بھائی کو بلاؤ تاکہ میں ان کے بارے میں مکتوب لکھ دوں کہ میرے بعد کیا معاملہ ہوگا امت کا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عائشہ ام المؤمنین نے فرمایا کہ میں اپنے والد اپنے بھائی کو نہیں بلاؤں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں اس امت میں کوئی بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کی خلافت پر راضی نہیں ہوگا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث۔ لوگ پتہ نہیں کہاں سے نکال کر لاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر کی خلافت پر اگرچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اعلان نہیں فرمایا، لیکن یہ سارے فرمان موجود ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر کی خلافت پر کوئی بھی ان کے خلاف نہیں جائے گا۔ تو علی کیسے چلی جاتی؟ حضرت فاطمہ کیسے چلی جاتی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمان موجود ہے، علی کا تو خود فرمان موجود ہے کہ آپ سے بات کو کسی نے پوچھا حضرت ابو بکر کی خلافت کے بارے میں، حضرت علی نے فرمایا کہ ہم اس کو اپنا دنیا کا امام کیوں نہ بنائیں جس کو اللہ کے رسول نے ہماری نمازوں کا امام بنایا ہو۔ یہ تو خیانت ہے، بددیانتی ہے، جھوٹ مانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ جناب فلاں نے کیا اور فلاں کیا، سب فساد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فسادات سے، ان فطروں سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت پر ہمیں قائم و دائم فرمائے۔ ہاں حضرت فاطمہ، دیکھو یہ تو معاملات جو ہے نا وہ اگر کرے تو اس کو لوگ رنگ دوسرا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت فاطمہ سیدہ طیبہ طاہرہ ہماری ماں و ہماری بہنوں کی عزت سیدہ کے قدموں پہ قربان، ان کے بارے میں کوئی سوچے گا بھی تو ملعون ہے ایسا شخص کہ سیدہ کی عظمت، ان کی بلندی درجات، ان کے مقام و مرتبے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہلیان جو محشر میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کی سواری آئے گی تو ندا دی جائے گی کہ ہر اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکائے کہ بنت رسول اللہ کی سواری گزر رہی ہے۔ ہر اہل محشر، ان میں انبیاء بھی ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، ان میں ہر شخص ہوگا وہ اپنی نظروں کو جھکائے گا فاطمہ الزہرا کی سواری وہاں سے گزر رہی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ اب اس لیے مقابلے چل گئے،
جس طرح وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا محرم کے شروع میں عرس منایا جانے لگا تو انہوں نے کہا بھئی اور تو کچھ نہیں ہے، تو حضرت ابو بکر کی ولادت کے ساتھ، حضرت ابو بکر کی تاریخ کے ساتھ حضرت فاطمہ کا جو ہے وہ جشن شروع کر دیا جائے۔ حالانکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام مؤرخین نے یہ لکھا ہے کہ کنفرم جو ہے وہ ولادت کہیں سے بھی کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے۔ کون سی تاریخ تھی؟ حضرت ابو بکر کی ولادت کی تاریخ کنفرم نہیں ہے، حضرت عمر کی ولادت کی تاریخ کنفرم نہیں ہے، تو حضرت فاطمہ کی تاریخ اتنی 100% کیسے 20 رجب جو ہے وہ 20 ربیع الثانی آ گئی؟ کہاں سے لاتے ہیں؟ کون سی تاریخ کی کتاب ڈھونڈ کے لائے جو آج سے 20-25 سال پہلے، 10-12 سال پہلے نہیں تھی، آج چھپ گئی؟ اور اتنی وثوق کے ساتھ آپ مجھے بتائیں حضرت ابو بکر کا یوم ولادت آپ نے کوئی ولادت دیکھا کسی کو؟ حضرت عمر کا یوم ولادت مناتے دیکھا؟ سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کا یوم جشن نہیں منایا جاتا، اس لیے کہ تاریخ کنفرم ہی نہیں ہے، کنفرم ہی نہیں ہے۔ تو اب وہ جو معاملہ تھا نا کہ امام حسین کے ذکر کے ساتھ عمر کا ذکر کیوں لے آئے؟ ہاں تو بھائی حضرت عمر کی تو یہ کنفرم چیز ہے نا کہ ان کی شہادت ہوئی اس تاریخ کو۔ کتابیں موجود ہیں کہ کس تاریخ کو ان کو زخم لگا، پھر کتنے دن وہ زخم رہے، اور کس تاریخ کو ان کی شہادت ہوئی، یہ سب ہے، لیکن ولادت ان کی بھی نہیں ہے۔ بات تو آپ تب کرتے نا کہ ہمارے عمر کے جو ہے وہ جشن ولادت میں سے لے آتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو اہل بیت کے ساتھ آپ جشن منا رہے ہو۔ تو یہ ایک قسم کی جو ہے وہ اہل سنت کے اندر جو ہے وہ فساد پیدا کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ایسی نئی نئی چیزیں حضرت فاطمہ زہرا جس طرح کی بات کہی کہ ان کی جو ہے وہ عزت ہمارے سروں کا تاج ہے، لیکن اس طرح کی غلط روایتیں جو ہے وہ اہل سنت میں نہ پھیلائی جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔